قرآن پاک کے 17 پارے یاد کر لیے تھے، حفظ کر لیے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کی مائیں اگر احتیاط کریں، اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ پر درود پڑھتی رہیں، تو ان کے گھر میں کوئی اللہ کا ذکر کرے، رسول اللہ پر درود پڑھے، تو پیدا ہونے والا بچہ خوش بنے نہ بنے، لیکن ایسا ضرور ہوگا مسجد کے محراب پر وہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز ادا کروائے گا، وہ لوگوں کو نماز ادا کروا کر کے اللہ کی توحید کو بلند کم سے کم غلام غوث تو ضرور پیدا ہوگا۔ اس لیے مائیں اپنی اصلاح کرے کہ جب وہ حمل سے ہوں تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کیا کرے۔ سرکار غوث پاک پیدا ہوئے قرآن کے 17 پارے کے حافظ تھے۔ غوث اعظم قصبہ گیلان کے اندر کھیلتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ یہ ہوا، قصبہ گیلان کے اندر آپ کھیل رہے تھے، آج جیسے بچے کھیلا کرتے ہیں، بچے کھیلتے ہوں، اگر کوئی جانور آ جائے تو کوئی بچہ اس جانور کی پونچھ کھینچ رہا ہوتا، تو کوئی پانی ڈالتا ہے، تو کوئی پتھر مار رہا ہوتا ہے۔ سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں بغداد کے قصبہ گیلان کے اندر تھا، میرے سارے ساتھی کھیل رہے تھے کہ اتنے میں اچانک ایک گائے آ گئی، کسی نے پتھر مارنا شروع کیا، کسی نے پونچھ پکڑنا شروع کیا۔ میرے دل نے چاہا کہ میں بھی اپنے دل کو بہلاؤں اور اس گائے کے پونچھ کو کھینچ کر کے میں بھی خوش ہوں، دل کو بہلاؤں۔ عبد القادر فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس گائے کی پونچھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، اچانک میں نے کیا دیکھا، وہ گائے گھوم جاتی ہے، اس نے میری طرف چہرہ کیا اور انسانی زبان میں مجھ سے کلام کیا۔ اس گائے نے مجھ سے کہا اے عبد القادر، تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تجھے تو تیرے رب نے رسول اللہ کی شریعت کی رکھوالی کی۔ انسانی زبان میں اس گائے نے بات کی اور تنبیہ کیا اے عبد القادر، تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں تو گمراہ لوگوں کو ہدایت پر لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ظلمت کے اندھورے سے نور کی طرف لے جانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اے عبد القادر، آپ سہم سے گئے کہ آج گائے نے آپ سے بات کی ہے، آپ فوراً گھر میں تشریف لے آئے، اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئے، کچھ دیر آپ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے رہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا، میری نگاہوں سے حجابات پردے اٹھا دیے گئے، میں قصبہ گیلان کے اندر اپنے چھت پر بیٹھا ہوا تھا، ماہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، بقرعید کی 9 تاریخ تھی، جس تاریخ کو حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر خانہ حاجیوں کے تلبیہ کی آواز سنی، میں نے میدان عرفات کے حجاج کرام کو دیکھا، وہ دعائیں کر رہے تھے۔ آج بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ اپنے والدین کی گود میں بیٹھ جائیں تو کبھی وہ والدین کی داڑھی میں انگلی کرتے، تو کہیں کان میں انگلی کرتے ہیں۔ سرکار بغداد اپنے ماں کی گود میں بیٹھ گئے، آپ اپنے ماں سے کھیلنے لگے، کبھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے، کبھی داڑھی میں انگلی کرتے، کبھی بالوں میں انگلی کرتے۔ بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے۔ حضرت سرکار غوث پاک اپنے ماں کی گود میں بیٹھتے بیٹھتے کھیلتے کھیلتے کچھ دیر کے بعد کہتے اے امی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ امی جان ایک بات بتاؤں بیٹا کیا ہوا؟ کہا امی میرا آپ پر بہت بڑا احسان ہے، آپ کی ماں چونک گئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ، میں اس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اس کو مدرسے بھیجتی ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اے عبد القادر یہ بات اس وقت کہتے کہ اگر تم بڑے ہوتے اور میں بوڑھی ہوتی تم میرے بڑھاپے کا سہارا بنتے، کما کر کے مجھے روٹیاں کھلاتے اور پھر کہتے ماں میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بیٹا عبد القادر تیرا مجھ پر کیسے احسان ہو سکتا ہے؟ میں تجھے دودھ پلاتی ہوں، تیری پرورش کرتی ہوں، تجھے روزانہ مدرسہ تیار کر کے بھیجتی ہوں۔ آپ فرماتے امی جان آپ یاد کیجئے اس وقت
کو جب میں آپ کی شکم کے اندر تھا اور آپ جو ہے اس وقت ایک ڈاکو فقیر کا لباس پہن کر کے آپ کے مکان پر مانگنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا تھا اللہ کے واسطے اس فقیر کو کچھ دے دے، تو آپ نے اللہ کا نام سنا تھا تو اپنے رب کے نام پر اس فقیر ڈاکو کو دینے کے لیے دروازے پر آئی تھی۔ پردے کی آڑ سے جب آپ اس فقیر کو کچھ دینا چاہتی تھی تو آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، اس ڈاکو کی اس فقیر کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ آپ کی ماں فرماتی ہاں بیٹا ایسا ہوا تھا، پھر آپ فرماتے امی جان جب اس فقیر کی نیت خراب ہو گئی تھی تو وہ مکان کے اندر گھس آیا تھا، آپ اپنے رب کو پکار رہی تھی مولا اس ظالم سے میری حفاظت فرما، مولا اس ظالم سے میری حفاظت فرما، مولا اس ظالم سے میری حفاظت فرما۔ اے امی جان جب آپ اپنے رب کو اپنی عزت و آبرو کے لیے پکار رہی تھی تو مکان کے پچھلے دروازے سے جنگل کا ایک شیر آیا تھا، وہ شیر نے اس ڈاکو فقیر کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا تھا۔ آپ کی ماں فرماتی ہے بیٹا ایسا ہوا تھا۔ اب عبد القادر فرماتے ہیں اے امی جان وہ جنگل کا شیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ آپ کا بیٹا عبد القادر آپ کی عزت بچانے کے لیے اس دن شیر کی شکل میں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، غوث الورا زندہ باد، غوث الورا زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غوث پاک کی زندگی تھی۔ تھوڑی سی بات، بس تھوڑی سی بات سرکار غوث پاک کی زندگی کی بیان کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی بات بالکل مختصر سی جو ایک درس ہے۔ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک بچپن سے با کرامت تھے، لیکن جب آپ کی عمر مبارک 18 سال کی ہوئی، حالانکہ آپ کے والد گرامی خود وقت کے جید عالم دین تھے، قرآن کے مفسر تھے، حدیث کے محدث تھے، آپ نے بہت سارے علوم و فنون والد گرامی سے حاصل کر لیے تھے، لیکن جب آپ کی عمر مبارک 18 سال کی ہوئی تو آپ کے دل میں اور علم شریعت حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہوا۔ آپ اپنے ماں کے پاس آئے اور آپ کی ماں نے اپنے ماں سے کہا امی جان میں علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں، دین مصطفیٰ کو سیکھنے جانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ آج کی مائیں اور نوجوان اپنے بچوں کو دین شریعت سکھانے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں۔ آج ہمارے محلے کے اندر کتنے بچے قرآن پڑھے ہیں، کتنے عالم دین، کتنے حافظ قرآن ہیں، نہیں ملتے ہیں، موجود نہیں ہوتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی یہ زندگی ہے، یہ آپ بچپن سے ہی اللہ کے ولی تھے، ماں کے شکم سے اندر اللہ کے ولی پیدا ہوئے تھے، لیکن جب 18 سال کی عمر مبارک ہوئی تعلیم حاصل کرنے کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ آپ کے والد گرامی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ سرکار غوث پاک اپنی ماں کے پاس آئے امی اگر آپ اجازت دے دے تو میں بغداد علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں۔ آپ کی ماں اس وقت 80 سال کی بوڑھی عورت تھی، سرکار غوث پاک اس وقت پیدا ہوئے تھے جب آپ کی عمر مبارک، اب آپ کی ماں کی عمر مبارک جو ہے 60 سال کی تھی۔ 60 سال کی عمر مبارک میں جس بچے کو رب سے مانگ مانگ کے لیا ہو اللہ نے عبد القادر کو دعا اور منتوں سے عطا فرمایا تھا، آج اسی عبد القادر نے 80 سال کی بوڑھی ماں سے کہا امی میں شریعت مصطفیٰ سیکھنے جانا چاہتا ہوں، بغداد کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو حضرت غوث پاک کی ماں فاطمہ ام الخیر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بوڑھی ہوں، بڑھاپے میں سب سے زیادہ جو ہے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت تو اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ حضرت فاطمہ ام الخیر کے شوہر شیخ ابو صالح جنگی دوست کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی ماں نے اجازت دے دی ہے اب آپ کی ماں قصبہ گیلان کے
چوراہے پہ لے کر کے آئی، عبد القادر کو کھڑا کیا، بیٹا تم دین شریعت مصطفیٰ سیکھنے کے لیے جا رہے ہو۔ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ عالم شریعت سیکھنے کے لیے دوسرے ملک میں جبکہ پیدائشی ولی تھے، ماں کے شکم سے اللہ کے ولی پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر بھی آپ شریعت اسلامیہ سیکھنے کے لیے آپ بغداد کا سفر کر رہے ہیں۔ ماں نے چوراہے پہ کھڑا کیا اور پھر فرمایا بیٹا یہ 40 اشرفیاں تمہارے لیے ہے، تمہارے بابا جان کے ورثے میں سے مجھے 80 اشرفیاں ملی تھی، یہ 40 اشرفیاں تمہاری ہیں اور یہ 40 اشرفیاں تمہارے چھوٹے بھائی احمد کے لیے ہے۔ آپ کی ماں نے جو ہے دونوں بھائی کا حصہ آدھا آدھا منتخب کر دیا۔ آج اگر والدین سرکار غوث پاک کی ماں سے درس عبرت حاصل کرے کہ جب اولاد ہو تو والدین اپنی زندگی ہی میں انصاف کر کے جائیداد کو تقسیم کر دیا کرے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اگر والدین پہلے ہی اس بات پر عمل کرے تو بعد میں کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے اخباروں میں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے ماں کو قتل کر دیا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ باپ نے انصاف نہیں کیا ہوتا۔ اگر 4 دکانیں ہیں یا تو بڑے والے کو زیادہ محبت کی وجہ سے 4 دکانیں دے دی یا چھوٹے سے محبت کی وجہ سے زیادہ دے دیا تو اس میں فساد برپا ہوتا، پھر اولاد اس قسم کے راستے اختیار کرتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اگر اپنی زندگی ہی میں انہیں اللہ نے مال عطا کیا ہو تو زندگی ہی میں اپنے اولاد کو وہ مال کو جو ہے صحیح طریقے سے تقسیم کر کے انصاف کر کے دے دیا کرے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، بعد میں فساد نہ ہو۔ آپ کی ماں نے فرمایا بیٹا یہ 40 اشرفیاں تمہارے لیے ہے، یہ 40 اشرفیاں تمہارے بھائی احمد کے لیے ہے۔ پھر آپ کی ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا آج جا تو رہے ہو لیکن آج کے بعد سے تیری اور میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد سے تیری اور میری ملاقات نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جو ہے عبد القادر کی ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا اب میری اور تیری ملاقات میدان محشر کے اندر ہوگی۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں عبد القادر جیلانی شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے علم شریعت سیکھنے کے لیے جس تاریخ کو قصبے گیلان سے نکلے تھے اس تاریخ سے آپ واپس پلٹ کر کے نہ آئے اور آپ نے کبھی بھی آپ نے ماں کا چہرہ تک سرکار غوث پاک کی دین کے لیے بڑی قربانیاں تھی، اپنے قصبے گیلان کو چھوڑا۔